کہ پاکستان کو وہ پیسے بھی دے دیں اس طریقے سے کہ وہ ڈالر پاکستان کو پھر واپس بھی نہ کرنا پڑے اور سی پیک جو ہے وہ بھی اس طریقے سے ریوائیو ہو جائے؟ جیسے آپ نے ڈیٹیل میں بتایا تو جو گیپ ہے نا 40 ارب ڈالر کا، یہ جتنا بھی ریمیٹنسز پاکستان آ جاتی ہیں، جتنے بھی ایکسپورٹ کی پروسیڈز آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے جو امپورٹس کی ادائیگیاں کرنی ہیں اور باقی لونز کی ری پیمنٹس کے بعد بھی یہ اس کے جو ٹوٹل جو تخمینہ ہمارا جو ڈالرز آئیں گے اور جو ملک سے باہر جائیں گے، یہ 40 سے 41 ارب ڈالر اس کے بعد بچتا ہے. مطلب جو پیسہ ہم نے باہر سے لینا وہ لے لیا. اس کے اندر کوئی 21 ارب ڈالر کی فورن لون کی ری پیمنٹس ہیں، کوئی 15 ارب ڈالر کا تخمینہ ان کا کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کا. اور آئی ایم ایف کا خیال یہ تھا جو کہ ٹھیک تھا، اور مفتاح اسماعیل بھی اس چیز کو مانتے ہیں، کہ پاکستان کے جو غیر ملکی زر مبادلہ کے جو ریزروز ہیں وہ جولائی میں تھے تقریباً 10 ارب ڈالر. تو آئی ایم ایف نے کہا کہ جو اگلا جون ہے تب تک اس کو بڑھا کر آپ لے جائیں 16.5 ارب ڈالر تک کم از کم. ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اتنا کوشن ہو کہ آپ کو جو ہر وقت ایک ایمرجنسی کی ایک سچویشن رہتی ہے وہ نہ ہو. تو یہ ایک ان اے وے ٹھیک ہے، ابھی ہم بورو کر رہے ہیں، بٹ ہمیں اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا ان دا شارٹ رن. اب سوال یہ ہے کہ سعودی عرب سے بھی کمٹمنٹس آ گئیں، یو اے ای سے بھی آ گئیں، قطر سے بھی میجر کمٹمنٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے. وزیر اعظم صاحب اگلے ہفتے متوقع ہے کہ وہ جائیں گے. چین کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی سچ کوئی بہت بڑی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی، آلدو کہ پچھلی حکومت نے بھی یہ کوشش کی تھی. نیٹ انہوں نے کوئی 10 ارب ڈالر کا کوئی اضافی انہوں سے پیکیج مانگا تھا، 5.5 ارب ڈالر کا اضافی تھا، باقی رول اوورز تھے. اب صورتحال یہ کہ پچھلے دنوں ایک ملاقات ہوتی ہے چین کے جو پاکستان میں سفیر ہیں پاکستانی حکام کے ساتھ، اس میں ایک تجویز سامنے آئی اور وہ تجویز پھر اس ہفتے وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھے گی. تجویز یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں اس وقت جو سی پیک آپ کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کے اوپر کام کی جو رفتار ہے وہ بہت سست ہے. آپ بلکہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 4 سال میں سوائے میٹنگز کرنے کے، کمیٹیز بنانے کے، سی پیک اتھارٹی بنانے کے اور کوئی کام نہیں ہوا سی پیک کے اوپر. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اب چائنیز بھی بہت زیادہ اریٹیٹڈ تھے. تو ایک پرپوزل اب سامنے آیا ہے. پرپوزل یہ ہے کہ وہ منصوبے جو کہ ابھی جن کے اوپر کام نہیں ہو رہا، انڈر امپلیمنٹیشن ہیں یا وہ انڈر کنسیڈریشنز ہیں، اس کے کاسٹ کا، اس کی لاگت کا 20% چین جو ہے تھرو اٹس کمپنیز جو ان پروجیکٹس کے اوپر وہ کام کریں گی، وہ 20% لاگت کا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایز اے ڈپازٹ پیسہ رکھوا دیں گی. اچھا، وہ جو ڈپازٹ رکھوایا جائے گا وہ پھر وہ ودرا ڈالر ٹرمز میں نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان اینی کیس وہ پیسہ ان منصوبوں کے اوپر لگنا ہے. تو فائدہ کیا ہوا حکومت کو کہ جو ابھی ان کے ریزروز کم ہیں تو حکومت کو شارٹ ٹرم میں ایک ریزروز کے اندر بوسٹ مل جائے گا. اور چین کو کیا فائدہ ہوگا؟ چین کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ منصوبے جو منتیں کر رہے ہیں حکومت پاکستان کی اور مختلف وزارتوں کی، ان پہ کام کو فاسٹ ٹریک کریں، تو ان ریٹرن آف دیٹ پاکستان وہ رکاوٹیں دور کرے گا اور رکاوٹیں دور کرنے کے بعد ان کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. تو اٹس اے ون ون سچویشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اٹ از اے ون ون سچویشن، لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے.